بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہتا کہ اصل میں سرکاری نوکری میں کام نہیں کرنا پڑتا، یہ ہمارا حال ہے۔ ہم بغیر کام کیے پیسے کمانے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یہ ہماری فکری حالت ہے۔ ہر چوتھی دکان پہ لکھا ہے کام کرنے والے لڑکے کی ضرورت ہے۔ دوست ہمارے ساتھ بھی محبت تعلق رکھتے ہیں، تو ہر شخص چوتھا کاروباری کہتا ہے کہ اگر کوئی محنت والا لڑکا ہوا، کوئی دیانتدار، تو ہمیں بھی بتا دیں۔ قوم آسمان سے جو ہے نیچے آ گئی۔ یہ منڈی بہاولدین والی سائٹ پہ ایک دن درس دیا تو مجھے نوجوان کہنے لگے کہ آپ ہمارے علاقے میں لڑائی جھگڑے قتل و غارت بہت ہے، تو آپ ذرا اس پر بھی جو ہے وہ تھوڑی سی گفتگو کر دیجیے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ خیر میں موضوع میں کہیں پر یہ بات بھی ایڈ کر دوں۔ خیر جب وہ بات کی تو میں نے 15-20 نوجوان تھے، تو میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، 1 سے 2 سے، تو 15-20 میں سے میرا خیال ہے کہ 3 یا 4 کام کرتے تھے، باقی 16 ویلے ہی تھے۔ تو میں نے کہا پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں، قتل و غارت لڑائی جھگڑے کیوں، یہ وجہ ہے۔ تو ہم کاش کے محنت کا درس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کا درس ہے۔ حضور خود جو ہے وہ کام کیا ہے اور امت کو یہی درس دیا ہے، لیکن آج ہم بیرون ملک جا کر تو کام کرنے کے لیے تیار ہیں، پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور پوری قوم یہ خواب دیکھ رہی ہے کہیں اڑ کے جائیں گے اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک آپ خود محنت کرنے کا مزاج پیدا نہیں کریں گے۔ تو پہلا درس ہے کہ خودداری کے ساتھ جینا ہے۔ مجھے کسی نوجوان نے کہا کہ میرے بھائی کے پاس اتنے پیسے ہیں تو وہ میری مدد کیوں نہیں کر دیتا، کوئی چھوٹی سی دکان مجھے بنا دے۔ تو میں نے کہا آپ یہ کیوں سوچتے ہیں وہ آپ کی مدد کر دے، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے میں مدد کرنے والا بھائی بن جاتا ہوں۔ آپ نہیں سوچے نا، آپ دوسروں پہ نظر، کوئی کہتا میرے چچا نے میرے سے زیادتی کی ہے مجھے نوکری لگوا دیتا، کوئی کہتا میرے ماموں نے میرے سے زیادتی کی ہے۔ ہم سب اوروں کے سہاروں پہ کیوں جیتے ہیں، ہم خود سہارا بننے والوں میں شامل کیوں نہیں ہیں۔ مزاج تو یہ ہونا چاہیے میں کسی کا بوجھ اٹھاؤں، میں کسی پر بوجھ کیوں بڑھوں۔ اللہ حضور کی زندگی کی خودداری دیکھیے، اللہ نازک موقع موضوع بکھر نہ جائے۔ ہجرت کے رات جب حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابو بکر حکم خدا بندی آئے گا اور ہم ہجرت کریں گے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری کر کے بیٹھے تھے۔ ایک دن حضور رات کے وقت گئے اور کہا کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اونٹ تیار کر رکھے تھے اور ایک حضور کی خدمت میں پیش کیا، ایک اپنے لیے رکھا۔ میرے حضور نے پتہ کیا فرمایا، کہا ابو بکر جو اونٹ میرا ہے میں محمد اس کی قیمت ادا کروں۔ عرض کی حضور سب کچھ آپ کا، کہا نہیں اس کی قیمت میں ادا کروں، اور حضور نے قیمت ادا کی ہے۔ یعنی مزاج دیکھیں کس قدر حساس ہے، نازک معاملہ ہے، لیکن حضور اس نازک مرحلے میں بھی جانتے ہیں کہ چیزوں کی قیمت دینی پڑتی ہے اور دینی چاہیے۔ لیکن اگر آپ اوپر سے دیکھیں نیچے تک اور نیچے سے دیکھیں اوپر تک دوبارہ جائیں، بھلے مذہب کی فیلڈ دیکھ لیں بھلے سیاست کی فیلڈ دیکھ لیں، ہم سب مفت خوری میں ہی جو ہے وہ راحت محسوس کرتے ہیں اور ہم پیسے ادا کرنے کو جو ہے وہ اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں۔ پہلا یہ ہے تو عزت اور خودداری کی زندگی گزار، اتنا کمانا تو فرض ہے، اور اگر تم نے اتنا کمایا کہ تمہارا اپنا بوجھ اب تم خود اٹھا لیتے، اب تم پر ذمہ داری ہے اپنی بیوی اپنے بچوں کا بوجھ خود اٹھاؤ، اور جو شخص نان و نفقہ پورا نہیں کر سکتا شریعت اس کو نکاح کی بھی اجازت نہیں دے کہ یہ ذمہ داری ہے تمہاری کہ تم نے اس کو نبھانا ہے اور اس کے لیے تم نے محنت کرنی ہے۔ ہاں تمہیں مجدہ رحمت سنا دیتے ہیں کہ وہ جو لقمہ حلال تم کما کے اپنی بیوی کے منہ میں بھی رکھو گے، اللہ کے وہ بھی صدقہ نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اس کے حلال کما کے کھلاؤ تو صحیح۔ تیسری بات، اب ظاہری بات ہے ایک وقت آتا ہے بندہ محنت کرتا ہے بیوی بچوں کا بوجھ بھی مینیج کر لے، اور میں کہتا ہوں اب ظاہری بات ہے وقت کرتے کرتے اب اس کو پیسہ کمانا آ گیا، اب اس کو کوئی روکے بھی تو وہ نہیں رکتا، چونکہ پہلے اپنا بوجھ اٹھایا بیوی بچوں کو بھی اٹھا لیا، اب کاروبار اسٹیبلش ہو گیا، اب آپ کے بس اور نہیں کمانا۔ اگر اسلام یہ کہہ دیتا بس اس کے زیادہ نہیں کمانا بڑا مشکل تھا، لیکن اب کہا کماؤ، اب تمہارے لیے اوپن دروازہ ہے، جتنا مرضی کماؤ، لاکھ کماؤ، کروڑ کماؤ، ارب کماؤ، خرب کماؤ۔ کیا جمع کر کر کے رکھتے رہو، ایک پلاٹ دوسرا پلاٹ تیسرا پلاٹ، ایک پلازا دوسرا پلازا تیسرا پلازا، نہیں، اب تمہارے کندھوں پر تیسری ذمہ داری ڈالتے ہیں۔ معاشرے کے وہ لوگ جو کمانے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ معذور وہ لاچار لوگ، تمہاری ذمہ داری ہے تم ان کے لیے کمانا شروع کرو۔ یہ تیسرے کمانے کا مقصد ہے، کاش کہ ہم تیسرا مقصد بھی یاد کر لیں۔ ہر کوئی اپنی گاڑی اپنا گھر اپنے بنگلے سے آگے سوچتے ہی کوئی نہیں ہے، کاش کہ ہم اس کے اوپر بھی غور کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو امت کی ذمہ داری ہیں، اور اگر ہم یہ تیسرا مقصد ایڈ اپ کر لیں تو یہ کتنا باعث برکت ہوگا۔ تو اس مال کی نفی نہیں کی وہ اموال انہیں طرف
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارا وہ تجارتی مال جس کی کساد بازاری کا تمہیں ڈر لگا. دو طرح کا مال ہے نا. ایک وہ مال ہے جو آپ نے سیو کر لیا، کوئی پلاٹ خرید لیا، کوئی پلازا بنا لیا، جمع کیا. ایک وہ جو انویسٹڈ ہے. ظاہر بات اس میں تو ڈر ہے، ابھی ڈالر اوپر گیا یا نیچے گیا تو ہمارا مسئلہ خراب ہو جائے. قافلہ لوٹا گیا، مال چھین لیا گیا، انویسٹ کیا، نقصان ہو گیا. کساد بازاری کا ڈر لگا ہے، تاجر کو نیند نہیں آتی. تو یہ دو طرح کا مال ہے، دونوں اللہ نے گنا. میں کہتا ہوں باپ کی محبت ایک بار، بچوں کی محبت ایک بار، بیوی کی محبت ایک بار، بہن بھائیوں کی محبت ایک بار، قبیلے کی محبت ایک بار. مال کی محبت دو طرح کی تھی، دونوں بار گنوائی. دونوں بار گنوائی کہ یہ دو طرح کی محبت ہے، ہم دونوں بار تمہاری گنواتے ہیں محبت. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے بنگلے جو تمہیں بڑے محبوب ہیں. ظاہر بات ہے ایک انسان کو اپنا گھر اچھا لگتا ہے، اسلام نے اس کی نفی نہیں کی. یار اپنے گھر کی خواہش تو اللہ نے چڑیا کے سینے میں بھی رکھی. وہ کہاں سے تنکا اکٹھا کر کے اپنا گھر. بعض لوگ ہوتے کہتے ہیں میں تو بڑا خوشی ہوتا ہوں. یعنی یہ چیز تو انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے. اگر آپ نہیں گھر بناتے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی بنا رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، تو یہ ایک فطرتی محبت ہے. اسلام نے اس کو قبول کیا. یار میں نے کہا چڑیا کے سینے میں اپنا گھونسلہ بنانے کی آرزو رب نے رکھی ہے نا. اپنے بچوں سے پہلے وہ گھونسلہ تیار کر لیتی ہے اور پھر اس کے اندر اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے. تو اگر انسان کے سینے میں گھر بنانے کی خواہش پیدا ہو جائے، اسلام نفی نہیں کرتا، بلکہ میرے حضور نے فرمایا نیک بیوی اپنا مکان اچھی سواری، یہ انسان کی خوش بختی کی علامت ہے. یہ اللہ کی طرف سے تھا. اگر اللہ آپ کو گھر دے دے یہ اس کا کرم ہے. یہ تو پوچھو اس شخص سے جو بیچارہ کرائے کے مکان پہ رہتا ہے. جب 7 تاریخ کو کرایہ دینا ہوتا ہے یا مالک فون کرتا ہے کہ بس یہ آخری مہینہ اگلے مہینے میرا گھر خالی کر دیں، تو بیٹیوں کو بہنوں کو لے کر جو ہے دوسری جگہ جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اسلام نے اس محبت کی بھی نفی نہیں کی، اس کو گنوایا. 8 محبتیں گنوائی. آباؤکم تمہارے ماں باپ، وابناؤکم تمہارے بیٹے بیٹیاں، واخوانکم تمہارے بہن بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارے قبیلے، واموال اقترفتموها تمہارے کمائے ہوئے مال، وتجارت تخشون کسادها اور تمہارا وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، ومساکن ترضونها اور تمہارے محبوب بنگلے. یہ 8 محبتیں گنوا کر ترتیب سے تفصیل سے بتا کر کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہے. احبا کہا، یہ نہیں کہا یہ محبت کیوں نہیں ہے. اگر یہ محبت زیادہ ہے فتربصوا تو پھر انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے عذاب کا فیصلہ خود فرمائے. پھر عذاب اترے گا تمہارے پر. اگر یہ محبتیں بڑھ گئی پھر اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا. وہ بھی آ جائے، دیر پہ آئے، وہ جیسے بھی آئے تمہیں عذاب میں، اللہ اپنا فیصلہ پھر نافذ کرے. تو ان 8 محبتوں کی نفی نہیں ہے، یہ غالب نہیں ہونی چاہیے. غالب اللہ رسول کی محبت ہو. ساری زندگی لگا کر مال کمایا، کاروبار سیٹ ہوا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام پہ خرچ کرنے کی باری آئی. تو اب یہ سوال ہے، پہلے 2.5% زکوٰۃ دو تم، اگر تم دیتے ہو تو یہ پہلا امتحان پاس ہوا. پھر تمہاری ہمسائیگی میں غریب بچے بلک رہے ہیں، یتیم کے گھر میں کھانا نہیں ہے، بیوہ جو ہے بے آسرا ہے. اب یہ تم نے تجوری کا منہ کھولنا تھا، چونکہ تمہارے سینے میں اللہ رسول کی محبت غالب ہے نا. پھر تمہیں حضور کی غریب امت کے اوپر رحم پانا چاہیے. پھر فلسطین کے اندر جو بیچارے غزہ کی پٹی پہ کھڑے ہیں، تم کروڑوں اربوں خربوں کے مالک ہو لیکن تم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے جبکہ تم کر سکتے تھے. اس کا مطلب تمہارے سینے میں اپنے مال کی محبت زیادہ ہے اور رسول اللہ کی امت کا پیار کم ہے. تو اللہ رسول کی محبت غالب ہوتی، تم جہاد کی سبیل اللہ کے میدان میں اتر پڑتے. اور اس وقت تو جو حالت ہے یہ مجھے اور آپ کو آیت سکھاتی ہے کہ میں اور اپنی طاقت اپنی بساط کے مطابق ضرور اپنے حصے کی شمع روشن کریں. اور بہت سارے لوگ اس وقت اپنی شمع روشن کر رہے ہیں اور راہ خدا میں جو ہے وہ ان راہوں پہ خرچ کر رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو یہ کہا گیا کہ یہ تم اگر کرتے ہو تو پھر تم جو ہے وہ کامیاب ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے پھر اللہ اپنا حکم فیصلہ نافذ. اس کی بہت ساری مثالیں دیکھی جاتی، جیسے میں نے ابھی فلسطین کی مثال دی، اللہ ان کو کامیابی اور آزادی کی دولت نصیب. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. گھر کے اندر غربت ہے اور بچوں کی فیسیں بھی دینی ہے، معاشی بحران بھی چل رہا ہے، مہنگائی بھی ہے. آپ دفتر پہ جا کے بیٹھے ہیں اور ایک فائل آ گئی اور آپ نے کہا کہ معذرت چاہتا ہوں اس پر دستخط نہیں کر سکتا. کہا جناب 1 لاکھ روپیہ دیں گے، بس آپ دستخط کیجیے. کہا جو لکھا ہے
اس طرح حقیقت نہیں ہے. اس طرح تو محکمے کو نقصان ہوگا 1 کروڑ روپے کا جناب 1 لاکھ روپے انڈر دا ٹیبل آپ کو پیش کر دیں, کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا, محکمے تک خبر بھی نہیں پہنچے. اب گھر میں غربت بھی ہے, معاشی بحران بھی ہے, بچوں کی فیسیں بھی دینی ہے, سردی گرمی کے کپڑوں کا معاملہ بھی ہے, رینٹ بھی دینا ہے, اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات بھی ہے. اب اس پلڑے میں کس کا وزن کس طرح زیادہ ہے؟ اگر بچوں کی محبت غالب آ گئی, آپ نے حرام کا 1 لاکھ پکڑ لیا اور محکمے کو نقصان دے دیا اپنے 1 لاکھ کی خاطر, اپنے بچوں کی محبت, اس کا مطلب ہے بچوں کی محبت غالب ہے, اللہ رسول کی تعلیمات نیچے. اور اگر آپ ٹھکرا دیتے ہیں, ایک لمحہ نہیں لگتا آپ کو, اور آپ کہتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا, صاحب بچے رب نے دیے, وہ پالنے والا وہ ہے, میں اپنے رب اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب ہے اللہ رسول کی محبت غالب ہے, اور آپ نے بالکل اٹل فیصلہ کر رکھا ہے, اور کسی شخص کی جرت نہیں آپ کو رشوت پکڑا سکتے. تو اس کا مطلب آپ کو مبارک ہو, اللہ رسول کی محبت غالب ہے. لیکن اگر آپ سوچ پڑ جاتے ہیں اور تیسرے دن آپ بالآخر فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ظاہر بات ہے, بعض لوگ کہتے ہیں جی میرے کندھوں پہ ذمہ داری ہے, وہ کسی سے کہنا جناب آپ ایسے کیوں کرتے ہو, کہتے ہیں جی میرے کندھوں پہ ذمہ داری ہے, یہ 3 بھتیجے کی فیس بھی تو میں نے دینی ہے. یہ شریعت نے کب کہا؟ اگر آپ نہیں فیس دینے کی طاقت رکھتے, اس کا یہ مطلب نہیں آپ حرام کما کے فیسیں دیتے رہے غریبوں کی, ایسے تو نہیں. ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے, ہم جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, خیانت کرتے ہیں, 2 نمبر 10 نمبر 20 نمبر مال 1 نمبر کہہ کے بیچتے ہیں, اور پھر ظاہری بات ہے جو اتنا گھوٹا ہے تو پھر ہمیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نیکی کا کام کرنا مجبوری بن جاتی ہے, ہم نے دل کو مطمئن کرنا ہے. پھر ہم یتیم بچوں کی فیس بھی دیتے ہیں, پھر ہم جو ہے وہ یتیم بچیوں کے لیے جہیز فنڈ کا اعلان بھی کرتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کوئی مدرسہ کوئی مسجد یہ بھی بنا کے لو, عمرے کے پیکج بھی تو بانٹ دو, کیونکہ جو حال کو حرام ہم نے وہاں کیا ہوا ہے وہ نیند تو آتی نہیں, چونکہ پورا سال لوٹا ہے تو ظاہری بات ہے کروڑوں اربوں خربوں کی کرپشن کی ہوئی ہے. اور اب ہم کچھ نہ کچھ تو فلاحی ادارہ بنائیں گے, کوئی غریبوں کو کھانا کھلائیں گے, کہیں پہ دسترخوان لگائیں گے, مینیج نہیں ہو رہا اندر سے زمین بولتا ہے میاں کیا کر رہے ہو, تو پھر ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے. ہمارا بڑا المیہ یہ ہے, میں یہ کہتا ہوں اپنے کام میں دیانتداری کیجیے, اپنے کام میں, اپنی نوکری میں, اپنے کاروبار میں, اپنے محکمے میں 100% دیانتداری کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا. اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تب تک نتیجہ کیا ہے؟ دوست ہمیں باز کا پوچھتے ہیں یہ آپ اتنی محفلوں میں جاتے ہیں کیا فرق پڑے گا, تو میں کہتا ہوں محفل سے فرق پڑنا ہی نہیں. محفل میں تو صرف یہ بھولا ہوا سبق دہرایا جاتا ہے, اصل کام تو وہاں محکمے میں جا کے کرتا ہے, اصل کام تو اپنی دکان پہ بیٹھ کے کرتا ہے, وہاں پہ ہمارا امتحان ہوتا ہے. وہ جو ہم سن کے جھوم رہے تھے, جس کے ایک جملے پہ ہم سبحان اللہ کہہ رہے تھے, جس میں ہمیں وجد آ رہا تھا کہ کیا خوب خطاب ہوا ہے, اصل امتحان یہ کہ ہم جب دکان پہ بیٹھے, نوکری کے اڈے پہ بیٹھے, مزدوری پہ جائیں, اس وقت ہم پوری دیانتداری کے ساتھ کریں. اصل یہ انقلاب. میرے استاذ مکرم اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے, جب ہمیں پڑھایا کرتے تھے تو آپ فرماتے ہیں بیٹا صبح 7 بجے سے لے کر 1 بجے تک یہ میرے مدرسے کا وقت ہے, مدرسے والے مجھے تنخواہ دیتے ہیں بچوں کو پڑھانے کی, یہ 6 گھنٹے میں پابند ہوں کہ میں اپنا ذاتی کام نہیں کروں گا, میں بچوں کو پڑھاؤں گا. اور آپ فرماتے تھے آگے بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں, آپ فرماتے تھے بیٹا اگر ان 6 گھنٹوں میں میں تسبیح لے کے درود شریف بھی پڑھوں گا میرا درود قبول ہوگا, کیونکہ یہ میرے مدرسے کا وقت ہے, یہ میں نے بچوں کو پڑھانے کا پابند ہوں. میرا مدرسہ مجھے درود شریف پڑھنے کی تنخواہ نہیں دیتا, بچوں کو پڑھانے کی تنخواہ دیتا. معیار تو یہ دیا بڑوں نے. اور اگر ہم ظہر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں, کس کو نہیں پتا, بڑی تسلی سے 20 منٹ میں ظہر پڑھی جاتی ہے, اور اگر میں 1 گھنٹے کی ظہر پڑھ کے آتا ہوں اور آپ کے دفتر کی کرسی پہ بیٹھتا ہوں, 10 منٹ کے بعد میں وضو کے لیے بازو اوپر کرتا ہوں اور پونے گھنٹے کے سر پڑھ کے آتا ہوں, اور پھر آ کے میں لیپ ٹاپ بند کرتا ہوں, دراز بند کرتا ہوں, چابیاں جیب میں ڈالتا ہوں اور مسکراتا ہوں میں چلا جاتا ہوں کہ الحمدللہ میں متقی نمازی پرہیزگار ہوں, تو معذرت کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں اگر میں اپنے محکمے کے وقت کے ساتھ قائم ہوں اور دیانتداری نہیں کرتا ہوں. معاملہ تو یہاں تک نازک ہے, تو مجھے اور آپ کو اس پہ دیکھنا ہوگا, سوچنا ہوگا, فیصلہ کرنا ہوگا. اور یہ میں اس کی بات کروں جو مذہبی ذہن رکھتا ہے, میں اس کا رونا نہیں آپ کے سامنے رو رہا کہ جو کرسی پہ بیٹھا ہے, باہر لائن لگی ہوئی ہے اور وہ چائے میں بسکٹ ڈبو کے کھاتا ہے, اور پھر سامنے میچ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے ملک کی اور میچ کی کیا حالت ہے. لوگ باہر پریشان کھڑے ہیں دھوپ میں, کہ اندر پتہ نہیں کون سا اہم کام ہے کہ لائن نہیں چل رہی ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس کی بات کر رہا ہوں جو مذہبی ذہن رکھتا ہے.
اور وہ مطمئن ہے کہ میں تو الحمدللہ 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھتا ہوں, میں بڑا احتیاط سے چلتا ہوں. یہ وقت امانت ہے, آپ کو اپنے محکمے سے, اپنی فیکٹری میں, اپنی ملازمت پہ طے کرنا ہوتا ہے. کاش کہ ہم اس کے اوپر غور کریں. تو یہ اصل چیز ہے اور یہی ہم سے تقاضا ہے. الصادق الامین یہ ہمارے رسول کے لقب ہے, بنیاد ہے اسلام کی, ابتدا یہاں سے. لیکن اگر ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہمارے نفس کی خواہش اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو پس پش ڈال کے کبھی بہنوں کی محبت میں, کبھی بھائیوں کے پیار میں, کبھی ماں باپ کی خاطر, کبھی اولاد کی خاطر, کبھی قبیلے کی خاطر, کبھی اپنا مال بڑھانے کی خاطر, کبھی اپنا گھر بنانے کی خاطر, بڑی جلدی ہمیں کہ ہم جلدی جلدی بس مکان ایک بنا لیں بچوں کے لیے اور رہنے کا ٹھکانہ بنے. یہ آج ہی تو محبتیں ہیں جو انسان کو لوٹ لیتی ہیں اور انسان کو جو ہے وہ دھوکے میں ڈال دیتی ہیں. اگر ان 8 کے چکر میں ہم اللہ رسول کے بتائے ہوئے ضابطے توڑتے ہیں, اس کا مطلب ہے یہ 8 محبتیں غالب ہیں اور اللہ رسول کی تعلیمات نیچے ہیں. اور اگر یہ 8 نیچے ہیں, اللہ رسول کی تعلیمات اوپر ہیں, تو کیا خوب اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سب کچھ تمہارا ہے لیکن تم اگر شریعت پہ کھڑے ہو, تم رسول اللہ کی محبت میں جو ہے وہ غالب انداز رکھتے ہو. اسلام نے نفی نہیں کی ہے, اسلام نے کہا یہ غالب محبت اللہ رسول کی ہونی چاہیے اور نیچے اس محبتیں ہوں تو یہ محمود ہیں. اور اگر یہ محبتیں اوپر آنا چاہیں تو پھر اسلام جو ہے وہ فیصلہ سناتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے.